بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کا اردو ناول بلیک ڈے، جس کے مصنف ہیں مظہر کلیم ایم اے، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 10 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ٹائیگر نے قریب جا کر دونوں ہاتھوں سے کھینچ کر کرسی اور شنکر کو سیدھا کیا، اور پھر اس نے رسی اور گانٹھوں کو اچھی طرح چیک کیا تاکہ شنکر کسی بھی طرح آزاد نہ ہو سکے۔ تم جو چاہتے ہو میں ویسے ہی کروں گا، میں تمہیں اسلحہ دوں گا، میں معاہدہ کرنے کے لیے تیار ہوں، شنکر نے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے یہودی تنظیم کی بات کی تھی، اب تمہیں بتانا پڑے گا کہ کون سی یہودی تنظیم تم سے پاکیشیا کے دارالحکومت کے لیے اسلحہ خرید رہی ہے۔ ٹائیگر نے ایک اور کرسی گھسیٹ کر سامنے رکھ کر اس پر بیٹھتے ہوئے کہا، یہودی تنظیم؟ میں نے تو ایسی کسی تنظیم کی بات نہیں کی۔ تم مجھے چھوڑ دو، آدھی رقم دے دو، میں آدھی رقم میں تمہارا مطلوبہ اسلحہ تمہیں سپلائی کر دوں گا، شنکر نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا تھا، میں چاہوں تو تم پر تھپڑوں کی بارش کر سکتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گا کیونکہ میرا طریقہ کار اور ہے، ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک تیز دھار خنجر نکال لیا۔ وہ چاہتا تو عمران کا طریقہ استعمال کر کے شنکر کے دونوں نتنے کاٹ کر اس کی پیشانی پر ابھر آنے والی رگ پر ضرب لگا کر اس کا شعور ختم کر کے لاشعور کو سامنے آنے پر مجبور کر دیتا، لیکن اسے یہ بھی اچھی طرح معلوم تھا کہ شنکر جیسے جرائم پیشہ بے حد موٹے دماغ کے آدمی ہوتے ہیں، ان کی ذہنی بناوٹ عام آدمی سے ہٹ کر ہوتی ہے، اس لیے یہ لوگ صرف انتہائی تشدد کے سامنے سرنڈر کرتے ہیں، ورنہ مر تو جاتے ہیں لیکن سرنڈر نہیں کرتے۔ آخری بار کہہ رہا ہوں کہ یہودی تنظیم کی تفصیل بتا دو تو صحیح سلامت بھی رہو گے اور زندہ بھی، ورنہ ایک ایک بوٹی کاٹ ڈالوں گا، اور جس طرح تم نے رومن کو ہلاک کیا ہے اس سے بھی زیادہ بے رحمی سے تمہیں ہلاک کر دوں گا، ٹائیگر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، مار ڈالو، اب مزید میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اب مجھے کیا علم تھا کہ تم بدے ہونے کے باوجود اس طرح کاروائی کر سکتے ہو، شنکر نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اس نے کچھ بتانے کے بجائے واقعی مرنے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ اوکے، پھر دیکھو کیسے موت آتی ہے، ٹائیگر نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ دوسرے لمحے کمرہ شنکر کے حلق سے نکلنے والی چیخ سے گونج اٹھا۔ ٹائیگر نے ہاتھ میں موجود خنجر کی نوک سے شنکر کی ایک آنکھ کا ڈھیلا باہر نکال دیا تھا۔ پھر ابھی اس کی چیخ ختم نہ ہوئی تھی کہ ٹائیگر کا بازو بجلی کی سی تیزی سے گھوما اور شنکر کا آدھا کان کٹ گیا۔ پھر تو جیسے کمرے میں شنکر کی چیخوں کا طوفان آ گیا۔ ٹائیگر کا بازو مسلسل حرکت میں تھا اور شنکر کے جسم کا کوئی نہ کوئی حصہ کٹ کٹ کر نیچے گر رہا تھا۔ بولو ورنہ بولو، ٹائیگر ہر کٹ پر چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ بولتا ہوں، رک جاؤ، مت مارو، یک لخت شنکر نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ بولو، جواب دو، کون سی یہودی تنظیم ہے، کہاں ہے اور کون اس کا انچارج ہے؟ بولو ورنہ، ٹائیگر نے چیخ کر جواب دیتے ہوئے کہا، بلیک ڈے ایکریمیا کی ریاست ازاٹو میں ہے، جیگور اس کا چیف ہے، شنکر نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی ٹائیگر کا بازو رک گیا۔ شکر کرو تم نے بتا دیا اور تم زندہ بچ گئے، ورنہ اس بار تمہارے جسم کی بوٹیاں کاٹی جانی تھیں۔ ٹھہرو، پہلے میں تمہیں میڈیکل ایڈ دے دوں، ورنہ خون زیادہ بہہ جانے سے ہی تم مر جاؤ گے، ٹائیگر نے کہا، اور پھر مڑ کر کمرے کے کونے میں موجود الماری کی طرف بڑھ گیا، جس کے کھلے ہوئے پٹوں میں سے اندر رکھا ہوا بڑا سا میڈیکل باکس دور سے صاف نظر آ رہا تھا۔ ٹائیگر نے وہ باکس اٹھایا اور اسے لا کر شنکر کی کرسی کے قریب رکھا۔ شنکر تکلیف کی شدت سے بے ہوش ہو چکا تھا، اس کا جسم کرسی پر ڈھیلا پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے میڈیکل باکس میں موجود پانی کی بوتلوں کی مدد سے پہلے اس کے زخم صاف کیے، پھر ان کی مرہم پٹی کی، اور آخر میں اس نے شنکر کو طاقت کے 2 انجیکشن لگا دیے، پھر بیگ بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اس کے منہ پر یکے بعد دیگرے تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ تیسرے یا چوتھے تھپڑ پر شنکر کرہتا ہوا ہوش میں آ گیا۔ ٹائیگر نے ایک طرف رکھا ہوا خون آلود خنجر اٹھا لیا۔ میں نے تمہیں میڈیکل ایڈ دے دی ہے،
اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ میں تمہیں زندہ رکھنے کی کوشش میں ہوں۔ اگر تم نے جھوٹ بولا یا معلومات مہیا نہ کی تو اس بار ہاتھ نہیں رکے گا۔ ٹائیگر نے تیز اور سرد لہجے میں کہا، تم مجھ سے بھی زیادہ ظالم آدمی ہو۔ میں تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ مجھ سے زیادہ ظالم اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن آج پتہ چلا کہ مجھ سے بھی بڑے ظالم اس دنیا میں موجود ہیں۔ شنکر نے رک رک کر بولتے ہوئے کہا، بس تقریر نہیں کرو اور بتاؤ کہ بلیک ڈے کس ملک کی تنظیم ہے، اس کا چیف کون ہے، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں ہے، اس کا فون نمبر بھی بتاؤ، ٹائیگر نے کہا۔ ایکریمیا کی ایک چھوٹی لیکن خوشحال ریاست ازاٹو ہے، جہاں یہودیوں کی بڑی بڑی آبادیاں ہیں۔ بلیک ڈے کا ہیڈ کوارٹر وہاں ہے۔ میں آج تک وہاں گیا تو نہیں، صرف فون پر بات ہوتی رہتی ہے۔ اس کا چیف جیگور ہے جو کسی کے سامنے نہیں آتا۔ یہ تنظیم مسلمانوں کے خاتمے کے لیے بنائی گئی ہے اور اسے انتہائی کٹر یہودیوں اور اسرائیل حکومت کی سرپرستی حاصل ہے۔ انہوں نے پاک ایشیا کے خاتمے کا پلان بنایا جس پر گزشتہ 2 ماہ سے کام ہو رہا ہے، اور یہ پلان 3 مرحلوں میں مکمل ہوگا۔ پہلے مرحلے کے تحت پاک ایشیا کے سنگلاخ علاقوں کے اسلحہ سپلائر اور کافرستان کے اسلحہ سپلائر سے اسلحہ خرید کر اسے پاک ایشیا کی دارالحکومت میں ڈمپ کیا جائے گا۔ جب مطلوبہ اسلحہ دارالحکومت پہنچ جائے گا تو پھر دوسرا مرحلہ شروع ہو جائے گا۔ اس دوسرے مرحلے میں دارالحکومت کی تمام سیاسی پارٹیوں بشمول دارالحکومت کی برسر اقتدار پارٹی کو بھی دولت دے کر پورے ملک سے انتہائی جرائم پیشہ افراد کو لا کر سیاسی کارکنوں کی حیثیت سے آگے کر دیا جائے گا، اور یہ جرائم پیشہ افراد خاص مذہبی پارٹیوں کے عام سیاسی کارکنوں اور عام لوگوں کو بے دریغ قتل کرنا شروع کر دیں گے، اور برسر اقتدار پارٹی ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی نہ کرے گی۔ اس طرح دارالحکومت کے حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ پاک ایشیا کے عوام خود ہی کافرستانی فوج کو اپنے تحفظ اور اپنی سلامتی کے لیے بلانے پر مجبور ہو جائیں گے۔ پھر بلیک ڈے کی ٹیم ملک پر قبضہ کر لے گی، اور اس کے ساتھ ہی پاک ایشیا کے جوہری اسلحہ پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا، اور فوج کو بھی کافرستانی فوج محصور کر لے گی۔ اسرائیل اور ایکریمیا اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ اس طرح یہودیوں کا سب سے بڑا دشمن یہودیوں کے سامنے ہمیشہ کے لیے سرنڈر ہو جائے گا۔ شنکر نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ وہ عام جرائم پیشہ اور بدماشوں کی طرح سب کچھ ہی بتاتا چلا جا رہا تھا، کیونکہ ایسے بدماشوں اور جرائم پیشہ افراد کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ نہ بتائیں تو مر جائیں، لیکن اگر بتانے پر آ جائیں تو یہ از خود سب کچھ بتا دیتے ہیں۔ شنکر نے بھی از خود سب کچھ بتا دیا تھا۔ ٹائیگر نے اس سے فون نمبر معلوم کیا اور پھر دروازے کے ساتھ کونے میں پڑے ہوئے فون کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ شنکر سے اس نے نہ صرف فون نمبر ہی معلوم کیا تھا بلکہ ازاٹو ریاست کا کافرستان سے کوڈ نمبر بھی معلوم کر لیا تھا، اس لیے اسے انکوائری سے معلوم کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس بلیک ڈے، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کافرستان سے شنکر بول رہا ہوں، چیف باس سے بات کرائیں۔ ٹائیگر نے شنکر جیسی آواز بنانے کی پوری کوشش کرتے ہوئے کہا، سوری، کمپیوٹر نے تمہاری آواز کلیئر نہیں کی۔ دوسری طرف سے سرد لہجے میں کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھ دیا۔ کافی فاصلے پر بیٹھا ہوا شنکر اس پر نظریں جمائے ہوئے تھا، لیکن فاصلہ کافی ہونے کی وجہ سے وہ شاید آواز نہ سن سکا تھا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ ابھی اس نمبر پر رنگ بیک کیا جائے گا تاکہ کنفرم ہو سکے کہ کیا واقعی شنکر بول رہا ہے یا کوئی اور چکر ہے، اس لیے وہ وہیں انتظار میں رکا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گھنٹی کی آواز بج اٹھی تو ٹائیگر نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس شنکر بول رہا ہوں۔ ٹائیگر نے ایک بار پھر شنکر کی آواز میں بات کرتے ہوئے کہا، تم شنکر ہو تو تمہاری آواز کمپیوٹر کیوں کلیئر نہیں کر رہا؟ یہ نمبر بھی ہمارے پاس فیڈ ہے، لیکن تمہیں کیوں کلیئر نہیں کیا جا رہا؟ دوسری طرف سے بولنے والی لڑکی نے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا، میں کار ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہوں، اس لیے شاید میرے جبڑے میں فرق پڑ گیا ہے اور اس کا اثر آواز پر پڑا ہے۔ میں شنکر ہی بول رہا ہوں اور چیف باس کو انتہائی اہم رپورٹ دینا چاہتا ہوں۔ ٹائیگر نے باقاعدہ وجہ بنا کر پیش کرتے ہوئے کہا، ہیلو شنکر، کیا رپورٹ ہے؟ کچھ دیر کی خاموشی کے بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ سخت اور سرد تھا۔ چیف باس، میں روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گیا ہوں، اس لیے دوسرے مرحلے پر فوری کام نہ کر سکوں گا، میری بجائے آپ پائل کو رکھ لیں۔ ٹائیگر نے شنکر سے حاصل کردہ معلومات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہا، مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود سب جانتے ہیں۔
دوسری طرف سے انتہائی اکھڑ لہجے میں جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو ٹائیگر نے ریسیور رکھا اور مڑ کر شنکر کی طرف بڑھ گیا۔ میں نے بہت کوشش کی ہے کہ تم زندہ بچ جاؤ، لیکن تم پاکیشیا کے خاتمے کی بھیانک سازش کے ایک بڑے کردار ہو، تمہیں معافی نہیں مل سکتی، سوری، ٹائیگر نے سرد لہجے میں کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ شنکر کچھ بولتا، ٹائیگر نے جیب سے ہاتھ نکالا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا، اور دوسرے لمحے تڑتڑاہٹ کی آواز اور پھر شنکر کی چیخ سنائی دی، لیکن چند لمحوں بعد ہی چیخیں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ٹائیگر نے اپنے خون آلود خنجر کو شنکر کے لباس سے صاف کر کے خصوصی جیب میں رکھا اور پھر مشین پسٹل جیب میں ڈال کر بیرونی دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ عمران جیسے ہی دانش منزل کے آپریشن روم میں داخل ہوا تو بلیک زیرو حسب روایت اٹھ کھڑا ہوا۔ بیٹھو، رسمی سلام دعا کے بعد عمران نے کہا اور خود بھی اپنے لیے مخصوص کرسی پر بیٹھ گیا۔ عمران صاحب، آپ خلاف معمول سنجیدہ نظر آ رہے ہیں، کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ایک خوفناک اور بھیانک سازش سامنے آئی ہے، لیکن اس کی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا ہے؟ بلیک زیرو نے چونک کر کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے ساتھ ساتھ پریشانی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ تمہیں تو معلوم ہے کہ 4 سٹارز شوگرانی ہسپتال پہنچ گئے تھے، میں وہاں گیا اور انہیں ہسپتال سے فارغ کروا کر واپس ہیلی کاپٹر پر لے آیا تو 4 سٹارز نے فوری طور پر سٹانگر پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ بات درست تھی، دیر ہونے کی صورت میں وہ فرار بھی ہو سکتا تھا، چنانچہ ہم نے سٹانگر کو اس کی عمارت میں گھیر لیا، خاصا ہنگامہ ہوا، بہرحال سٹانگر جو گریٹ لینڈ نژاد تھا ہمارے قابو میں آ گیا، اور پھر اس سے جو معلومات ملی ہیں اس نے ہمارے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ پاکیشیا کی سلامتی کے خلاف انتہائی خوفناک اور بھیانک سازش کی جا رہی ہے، اور اس سازش پر باقاعدہ عمل ہو رہا ہے، اور ہم بے خبر بیٹھے ہیں، عمران نے کہا۔ سازش کی تفصیل کا علم ہو گیا ہے تو آپ نے ان کے خلاف اقدامات کیوں نہیں کیے؟ بلیک زیرو نے تیز لہجے میں کہا۔ یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اس سازش کا گڑھ کہاں ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ اب ہم ہوا میں تو ہتھیار چلانے سے رہے، عمران نے کہا۔ سٹانگر کو معلوم نہیں تھا یا اسے بتانے کی مہلت ہی نہیں ملی؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ اسے معلوم نہ تھا، اسے صرف اتنا معلوم تھا کہ کوئی یہودی تنظیم ہے، لیکن کہاں ہے اس کا اسے علم نہ تھا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اسے معلوم نہ تھا تو کسی نہ کسی کو تو معلوم ہوگا، بلیک زیرو نے کہا۔ صرف اتنا معلوم ہوا ہے کہ کافرستان کا اصلہ سمگلر ہے شنکر، جسے کالا شنکر کہا جاتا ہے، اسے معلوم ہے اور بس۔ اس لیے میں یہاں آیا ہوں کہ ناٹران کو اس شنکر کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کا کہوں، اور اگر واقعی وہ اس معاملے کے بارے میں کچھ جانتا ہے اسے فوری طور پر کور کیا جائے، عمران نے کہا۔ اوکے، میں چائے لے آتا ہوں، آپ ناٹران کو فون کر لیں، بلیک زیرو نے اٹھتے ہوئے کہا تو عمران نے اسبات میں سر ہلاتے ہوئے ریسیور کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی جیب میں موجود سیل فون کی مخصوص گھنٹی بج اٹھی۔ عمران نے چونک کر جیب میں ہاتھ ڈالا اور سیل فون نکال کر اس کی سکرین کو دیکھا تو وہاں ٹائیگر کا نام موجود تھا۔ اس کا مطلب تھا کہ ٹائیگر کال کر رہا ہے۔ عمران نے رابطے کا بٹن پریس کر دیا۔ ہیلو باس، میں ٹائیگر بول رہا ہوں کافرستان سے۔ دوسری طرف سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی تو عمران کافرستان کا نام سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ یس، کیوں فون کیا ہے؟ کوئی خاص بات؟ عمران نے کہا۔ میں نے آپ کے فلیٹ پر فون کیا لیکن سلیمان نے بتایا کہ آپ موجود نہیں ہیں، اس لیے سیل فون پر کال کی ہے۔ پاکیشیا کی سلامتی کے خلاف ایک بین الاقوامی سازش سامنے آئی ہے اور اس سلسلے میں مجھے تفصیلی معلومات ملی ہیں۔ میں نے سوچا کہ میں آپ کو فون پر بتا دوں تاکہ اگر آپ مزید کچھ معلوم کرانا چاہیں تو میں وہ کام کر کے واپس آؤں، ٹائیگر نے کہا۔ تم وہاں شنکر سے جا ٹکرائے ہو کیا؟ عمران نے اندازہ لگاتے ہوئے کہا۔ یس باس، میں نے اس سے تفصیلی معلومات حاصل کی ہیں اور یہ انتہائی خطرناک اور بھیانک سازش ہے، ٹائیگر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا؟ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا تو ٹائیگر نے شنکر سے ملنے والی ساری معلومات پوری تفصیل سے بتا دیں۔ ویری گڈ، تم نے تو بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے۔ 4 سٹارز نے ایک اسلحہ سپلائر سٹانگر کے خلاف کارروائی کر کے باقی معلومات حاصل کر لی تھی، لیکن یہ معلوم نہ ہو سکا تھا کہ یہ تنظیم کون سی ہے اور کہاں ہے۔ تم نے تفصیل معلوم کر کے واقعی کام کیا ہے، اب تم فوری واپس آ جاؤ، عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم کر کے اس نے سیل فون جیب میں ڈال لیا۔
اس دوران بلیک زیرو واپس آ کر اپنی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ چائے کی ایک پیالی اس کے سامنے پڑی تھی جبکہ دوسری اس نے عمران کے سامنے رکھ دی تھی۔ ٹائیگر نے کافرستان میں کاروائی کر ڈالی اور آپ کو علم تک نہیں، یہ کیسے ممکن ہوا؟ بلیک زیرو نے چائے کی پیالی اٹھاتے ہوئے کہا، آج کل کے شاگرد استاد کو پرانے زمانے کا آدمی سمجھتے ہیں جو سست رفتار زمانے کا نمائندہ ہے، جبکہ موجودہ دور کا شاگرد نہ صرف خود فاسٹ ہے بلکہ فاسٹ ٹریک پر اندھا دھند دوڑنا اپنا حق سمجھتا ہے۔ عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار ہنس پڑا۔ ازاٹو ریاست کہاں ہے؟ اس ریاست کا نام ہی میں پہلی بار سن رہا ہوں، بلیک زیرو نے کہا۔ یہ کانڈا اور ایکریمیا کی باہمی سرحد کے قریب دریائے زیلو سٹون کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ آدھی ریاست جنگلات سے بھری ہوئی ہے اور آدھی انتہائی گنجان آباد شہروں سے۔ یہ بے حد امیر اور خوشحال ریاست ہے۔ اس ریاست کی 3/4 سے بھی زیادہ آبادی یہودیوں کی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس پوری ریاست پر ان کا قبضہ ہے۔ وہاں کے تمام بڑے کاروباری ادارے، ہوٹل، کلب، جوئے خانے اور شراب خانے سب یہودیوں کی ملکیت اور کنٹرول میں ہیں، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہاں یہودیوں نے مل کر ایک خفیہ تنظیم بنائی ہوئی ہے، اسے ازاٹو پلس کہتے ہیں۔ اس کا ہیڈ کوارٹر بھی وہیں ہے اور شاخیں بھی۔ دوسرے الفاظ میں ازاٹو پلس کی یہاں آزاد ریاست پر حکومت ہے اور کوئی ان کی مرضی کے بغیر وہاں سانس بھی نہیں لے سکتا۔ عمران نے چائے کی چسکیاں لیتے ہوئے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، آپ تو اس طرح بتا رہے ہیں جیسے آپ کئی سال وہاں رہ کر آئے ہوں۔ بلیک زیرو نے حیران ہوتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ ازاٹو پلس کے بارے میں ایک غیر ملکی رسالے میں مضمون شائع ہوا تھا، وہ میری نظر سے گزرا تھا۔ اس میں یہ ساری تفصیلات بتائی گئی تھیں۔ چونکہ یہ اسی ریاست تک محدود رہنے والی تنظیم تھی، اس لیے میں نے بھی زیادہ دلچسپی نہیں لی۔ اب ٹائیگر نے یہ نام لیا ہے تو مجھے یاد آ گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ریاست میں شہر تو کافی ہوں گے، بلیک زیرو نے کہا۔ ریاست کا دارالحکومت ازاٹو ہے، یہی سب سے بڑا گنجان آباد شہر ہے۔ ویسے تو بے شمار چھوٹے بڑے ٹاؤن اور گاؤں پوری ریاست میں موجود ہوں گے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو اب آپ کا کیا پروگرام ہے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ یہ 4 سٹارز کا کیس ہے اور 4 سٹارز کا سربراہ صدیقی ہے، وہی کوئی پروگرام بنائے گا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ لیکن 4 سٹارز تو صرف ملک تک ہی محدود رہتی ہے، ملک سے باہر تو نہیں جایا کرتی، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی بات پہلے صدیقی نے مجھ سے پوچھی تھی، میں نے اسے جواب دیا تھا کہ چیف X2 نے انہیں اس مشن پر کام کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، اب تم پوری دنیا میں کام کر سکتے ہو، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس بار آپ یہ پورا مشن 4 سٹارز پر ڈالنا چاہتے ہیں، آپ خود ساتھ نہیں جانا چاہتے؟ بلیک زیرو نے منہ بناتے ہوئے کہا تو عمران بے اختیار ہنس پڑا۔ وہ چاروں فل سٹارز ہیں تو میں لٹل سٹار تو بہرحال ہوں، اس لیے میں بھی ان کے پیچھے گھسٹتا ہوا پہنچ جاؤں گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو بے اختیار مسکرا دیا۔ پھر ٹھیک ہے، کیا آپ وہاں جا کر اس بلیک ڈے نامی تنظیم کا ہیڈ کوارٹر تلاش کریں گے؟ بلیک زیرو نے کہا۔ ہاں، اور وہ مل جائے گا، کیونکہ نہ صرف فون نمبر ٹائیگر نے معلوم کر لیا ہے بلکہ اس پر بات کر کے اسے کنفرم بھی کر لیا ہے۔ اب وہاں رہائش کے لیے رہائش کا اور اسلحہ چاہیے، وہ عمرو عیار کی زنبیل نکالو، اس میں سے لازماً کوئی نہ کوئی حربہ نکل آئے گا، عمران نے کہا تو بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے میز کی دراز کھول کر اس میں سے سرخ رنگ کی جلد والی ضخیم ڈائری نکال لی اور عمران کی طرف بڑھا دی۔ اس میں عمران نے دوستوں اور ملنے والوں کے پتے اور فون نمبرز لکھے ہوئے تھے جن میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ اس ڈائری کو عمران اکثر عمرو عیار کی زنبیل کہتا تھا، کیونکہ اس میں سے واقعی ہر مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکل ہی آتا تھا۔ عمران نے ڈائری لی اور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ پھر تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس کی نظریں ڈائری کے ایک صفحے پر جم گئیں۔ کچھ دیر تک وہ اس صفحے کو غور سے دیکھتا رہا اور پھر عمران نے ڈائری بند کر کے اسے سامنے میز پر رکھا اور فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے انکوائری کے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ دانش منزل کے فون میں لاؤڈر مستقل طور پر پریسڈ رہتا تھا، اس لیے خصوصی طور پر لاؤڈر پریس کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ یس انکوائری پلیز، رابطہ ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ یہاں سے ایکریمیا کا کوڈ اور پھر ایکریمیا کی ریاست ازاٹو کا کوڈ بتائیں پلیز، عمران نے کہا۔ ہولڈ کریں سر، دوسری طرف سے کہا گیا اور پھر لائن پر خاموشی طاری ہو گئی۔
عمران سمجھ گیا کہ آپریٹر اب کمپیوٹر پر معلومات ٹریس کر رہی ہوگی۔ ہیلو سر، کیا آپ لائن پر ہیں؟ کچھ دیر بعد انکوائری آپریٹر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران نے جواب دیا۔ تو آپریٹر نے کوڈ نمبر بتا دیے۔ عمران نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، انکوائری پلیز، ایکریمین لہجے میں کہا گیا۔ ریڈ سٹار کلب کا نمبر دیں، عمران نے کہا تو دوسری طرف سے نمبر بتا دیا گیا۔ عمران نے کریڈل دبایا اور ٹون آنے پر آپریٹر کا بتایا ہوا نمبر پریس کر دیا۔ ریڈ سٹار کلب۔ رابطہ ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گارڈ سے بات کرائیں، میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، عمران نے کہا۔ کہاں سے؟ دوسری طرف سے چونک کر کہا گیا۔ ایشیا کا ملک پاکیشیا، عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، ہولڈ کریں۔ دوسری طرف سے قدرے حیرت بھرے لہجے میں کہا گیا۔ ہیلو، گارڈ بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد بھاری اور کرخت سی آواز سنائی دی۔ سیکیورٹی گارڈ یا ریلوے گارڈ؟ عمران نے پوچھا۔ کون بول رہا ہے؟ یہ کون ہو سکتا ہے؟ دوسری طرف سے چیخ کر کہا گیا۔ وہی جس نے تمہیں لوزارٹ سے گارڈ بنایا تھا، پرنس، عمران نے کہا۔ او ویری اسٹرینج، پرنس آف، وہ کیا عجیب سا نام تھا، گارڈ نے چیختے ہوئے کہا۔ ڈھمپ، پرنس آف ڈھمپ، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ ہاں، اتنے طویل عرصے بعد میرے محسن نے مجھے فون کیا ہے اور میں پہچان نہیں سکا، ویری بیڈ، مجھے معاف کر دو پرنس، معاف کر دو۔ دوسری طرف سے چیختے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ معاف کر دیا، اب یہ بتاؤ کہ ازاٹو پلس کے ممبر تو نہیں ہو تم؟ عمران نے کہا۔ او نہیں پرنس، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف یہودیوں کی تنظیم ہے، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تم حکم کرو، گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں ازاٹو دارالحکومت اپنے ساتھیوں سمیت آ رہا ہوں۔ مجھے ایک رہائشی کوٹھی چاہیے جس میں ایک کار اور ضروری اسلحہ موجود ہو، لیکن یہ سن لو کہ ہم نے ازاٹو پلس والوں کے خلاف کوئی کام نہیں کرنا، عمران نے کہا۔ اگر کرنا بھی ہو تو پھر کیا حرج ہے، میں ازاٹو پلس والوں سے نہیں ڈرتا، میں اب گارڈ ہوں، اپنی عزت کا گارڈ۔ نوٹ کر لو پرنس، گارڈ نے کہا، اور ساتھ ہی ایک رہائشی کالونی کی کوٹھی کی ٹپ دے دی گئی۔ اس کوٹھی کے باہر نمبرز لاک لگا ہوا ہے، جس کا نمبر کوٹھی کے نمبر کا ڈبل ہے۔ کوٹھی میں 2 کاریں موجود ہیں اور اسلحہ بھی موجود ہے، تم اطمینان سے استعمال کر سکتے ہو، لیکن ایک بات پہلے بتا دوں کہ میں خود ازاٹو پلس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کروں گا، ان کا اور میرا اس بارے میں معاہدہ موجود ہے۔ گارڈ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اچھا، بلیک ڈے کے بارے میں تمہارے پاس کیا معلومات ہیں؟ عمران نے کہا۔ بلیک ڈے؟ یہ کیا ہے؟ اگر یہ نام ہے تو میں پہلی بار سن رہا ہوں، گارڈ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، رہائش، کاریں اور اسلحہ دینے کا شکریہ، گڈ بائے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ صدیقی بول رہا ہوں۔ رابطہ ہوتے ہی صدیقی کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، حکم، صدیقی نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ 4 سٹارز اپنے مشن کے سلسلے میں ملک سے باہر بھی اسی طرح کام کر سکتے ہیں جس طرح ملک کے اندر کرتے ہیں، البتہ ملک سے باہر سربراہ عمران ہوگا۔ ابھی عمران ازاٹو مشن کے بارے میں تمہیں بریف کرے گا، جس میں بلیک ڈے نامی یہودی تنظیم پاکیشیا کے عدم استحکام کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ پاکیشیا کے خلاف بہت بڑی اور انتہائی بھیانک سازش ہے، اس تنظیم کا مکمل خاتمہ ضروری ہے، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے صدیقی نے جواب دیا تو عمران نے ریسیور رکھ دیا۔ بلیک ڈے کا چیف جیگور ازاٹو میں اپنے ہیڈ کوارٹر کے آفس میں بیٹھا ایک فائل کے مطالعے میں مصروف تھا کہ پاس پڑے ہوئے فون کی مترنم گھنٹی بج اٹھی تو جیگور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے کہا، کافرستان سے چندر پال کی کال ہے۔ دوسری طرف سے فون سیکٹری کی مؤدبانہ آواز سنائی دی۔ چندر پال کی؟ کراؤ بات، جیگور نے چونک کر کہا۔ ہیلو، چندر پال بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ شنکر نے کال کیوں نہیں کی؟ تم نے کیوں کی ہے؟ جیگور نے سخت لہجے میں کہا۔ کیونکہ چندر پال شنکر کا اسسٹنٹ تھا، باس، شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف سے چندر پال نے جواب دیا تو جیگور بے اختیار اچھل پڑا۔ شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے؟ کیسے؟ کس نے کیا ہے؟ جیگور نے چیختے ہوئے لہجے میں کہا۔ کیونکہ شنکر ان کے بلیک ڈے مشن کا کافرستان میں انچارج تھا، باس، شنکر کو کل ان کے فارم ہاؤس میں گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، ان کے بارے میں آج پتا چلا ہے۔ اس فارم ہاؤس میں موجود مسلح افراد بھی ہلاک کر دیے گئے ہیں، باس پر بے پناہ اور انتہائی ظالمانہ تشدد کیا گیا ہے۔
اور یہ سب کچھ کرنے والا پاکیشیا کے انتہائی خطرناک ایجنٹ عمران کا شاگرد اور پاکیشیا انڈر ورلڈ کا اہم آدمی ٹائیگر تھا۔ چندر پال نے جواب دیتے ہوئے کہا تو جیگور نے بے اختیار ہونٹ بھینچ لیے۔ تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیا اسے پکڑ لیا گیا ہے؟ جیگور نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ نو سر، اس فارم ہاؤس کو باس خصوصی معاملات میں استعمال کرتا تھا، اس لیے اس نے وہاں خفیہ کیمرے اور ڈکٹا فون نصب کیے ہوئے ہیں۔ یہ شخص ٹائیگر ایک مقامی آدمی رومن کے ساتھ چیف شنکر کی اجازت سے اس کے آفس میں پہنچا۔ باس شنکر کو شک پڑا تو وہ اسے بے ہوش کر کے رومن سمیت ایک تہہ خانے میں لے گیا۔ ٹائیگر کو کرسی سے باندھ کر ہوش میں لایا گیا۔ آگے لمبی کہانی ہے۔ بہرحال رومن بھی مارا گیا اور ٹائیگر بندہ ہونے کے باوجود باس شنکر اور فارم ہاؤس انچارج روڈی کے ساتھ لڑتا رہا، حتیٰ کہ وہ باس کو بے ہوش کرنے اور روڈی کو ہلاک کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے عمارت میں موجود مسلح افراد کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر اس نے باس پر انتہائی ظالمانہ تشدد کیا اور باس نے اس تشدد کے تحت آپ کے اور اس مشن کے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ چندر پال نے کہا۔ مشن کے بارے میں تو بتایا ہوگا، ہمارے بارے میں کیا بتایا؟ جیگور نے کہا۔ اس نے آپ کا نام بتایا، آپ کے ہیڈ کوارٹر کا مقام بتایا، فون نمبر بتایا اور مشن کے بارے میں پوری تفصیل بتائی۔ اس کے بعد ٹائیگر نے وہیں فون پر آپ سے شنکر کی آواز میں بات کی، پھر آپ کا فون آیا اور بات وہی ٹائیگر ہی کرتا رہا۔ اس کے بعد باس شنکر کو گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا اور ٹائیگر ایک کار لے کر فارم ہاؤس سے چلا گیا۔ یہ کار اس نے دارالحکومت میں ایک جگہ چھوڑ دی، جہاں سے پولیس نے اسے چیک کیا اور مجھے اطلاع دی تو میں نے فارم ہاؤس میں چیکنگ کی، تب اس ساری واردات کا علم ہوا۔ اس کے بعد تمام انکوائری کے بعد میں آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چندر پال نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، تم فوری طور پر شنکر کی جگہ سنبھال لو، لیکن ہمیں مشن کو ابھی کچھ عرصے کے لیے التوا میں رکھنا ہوگا، بعد میں نئے سرے سے اس پر کام کا آغاز کیا جائے گا، جیگور نے کہا اور ہاتھ بڑھا کر کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے فون کے نیچے موجود بٹن پریس کر دیا۔ یس چیف، ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کافرستان میں شنکر کو ہلاک کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ ہم نے چندر پال کو دے دی ہے، اس کا لیٹر سب جگہ بھجوا دو اور اس کے ساتھ مشن بلیک ڈے کو بھی کچھ عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے، اس لیے تمام متعلقہ افراد کو مشن کے التوا کی اطلاع دے دو اور انہیں حکم دے دو کہ وہ مشن کے سلسلے میں تمام کی جانے والی کارروائیاں فوری طور پر ملتوی کر دیں، جیگور نے تیز لہجے میں کہا۔ یس باس، دوسری طرف سے کہا گیا تو جیگور نے ریسیور رکھ کر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، لیکن اسی لمحے فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے کہا، کارلس بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی تو جیگور چونک پڑا، کیونکہ کارلس ایک ایسی پارٹی کا سربراہ تھا جنہوں نے پورے ازاٹو لینڈ میں ٹیلی فون چیکنگ کا جال پھیلایا ہوا تھا۔ 24 گھنٹے ان کی چیکنگ مشینری کام کرتی رہتی تھی اور ازاٹو سے غیر ملک ہونے والی کال یا غیر ملک سے ازاٹو آنے والی کالیں ریکارڈ کرتی رہتی تھیں۔ جیگور نے بھی اس خدشے کے پیش نظر کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کسی طرح مشن کے خلاف معلومات حاصل کر کے یہاں آئے گی تو لازماً پہلے یہاں کسی کا سہارا لے گی اور اسے فون کرے گی، اس لیے جیگور نے کارلس کو لفظ پاکیشیا چیکنگ کرنے کے لیے دیا تھا اور اب وہی کارلس کال کر رہا تھا۔ کوئی خاص بات کارلس؟ جیگور نے چونک کر پوچھا۔ ایک کال چیک کی گئی ہے، کافی لمبی کال ہے، اس میں لفظ پاکیشیا بولا گیا ہے، کارلس نے کہا۔ کس نے کال کی ہے اور کسے کی ہے؟ جیگور نے چونک کر پوچھا۔ پاکیشیا سے کسی پرنس آف ڈھمپ نے کال کی ہے اور یہاں ریڈ سٹار کلب کے گارڈ کو کی گئی ہے، کارلس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کال کی ٹیپ موجود ہے؟ جیگور نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ پرنس آف ڈھمپ عمران اپنے آپ کو کہتا ہے، اس کا مطلب تھا کہ کال عمران کی طرف سے کی گئی ہے۔ ہاں، آپ سننا چاہتے ہیں تو میں اسے آپ کے ہیڈ کوارٹر بھجوا دیتا ہوں، کارلس نے کہا۔ فون پر سنوا دو، جیگور نے کہا تو چند لمحوں کی خاموشی کے بعد گفتگو شروع ہو گئی۔ پہلے ریڈ سٹار کی فون اٹینڈ نے کال اٹینڈ کی، پھر گارڈ نے بات شروع کی۔ جیگور، چونکہ عمران کے ساتھ کئی بار اقوام متحدہ کی طرف سے کام کر چکا تھا، اس لیے وہ اس کی آواز اور لہجے کو اچھی طرح پہچانتا تھا۔ پھر بات چیت ختم ہو گئی۔ آپ نے سن لی ٹیپ، اب کیا کرنا ہے؟ کارلس نے کہا۔ تم نے واقعی اچھا کام کیا ہے کارلس، ویری گڈ، ابھی چیکنگ جاری رکھو، اس میں اب پاکیشیا کے ساتھ عمران یا پرنس آف ڈھمپ کے الفاظ بھی کمپیوٹر میں فیڈ کرا دو،
تمہارا معاوضہ تمہیں پہنچ جائے گا۔ جیگور نے کہا اوکے سر۔ دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو جیگور نے ریسیور رکھ دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھا سوچتا رہا اور پھر اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے کہا، وکٹر جہاں بھی ہو اس سے میری بات کراؤ۔ جیگور نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پھر تھوڑی دیر بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو جیگور نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، جیگور نے کہا، وکٹر سے بات کریں۔ دوسری طرف سے کہا گیا ہیلو، وکٹر بول رہا ہوں چیف۔ چند لمحوں بعد ایک مردانہ آواز سنائی دی۔